میں نے عمدن یہ کام کیا ہے۔ باب نمبر 3، باب فضل الوضوء والغر المحجلین والغر المحجلون من آثار الوضوء۔ وضو کی فضیلت اور آثار وضو سے جن مسلمانوں کے چہرے اور ہاتھ پیر سفید اور چمکدار ہوں گے۔ اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ وضو کرنے کی وجہ سے وضو کرنے والے مسلمانوں کو دوسروں پر فضیلت دی جائے گی، اور اس باب کی پہلے باب سے مناسبت یہ ہے کہ پہلے باب میں یہ بتایا گیا تھا کہ وضو کے بغیر نماز جائز نہیں، اور اس باب میں وضو کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 136، حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن خالد عن سعید بن ابی ہلال عن نعیم المجمری قال رقیت مع ابی ہریرہ علی ظہر المسجد فتوضأ فقال انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یدعون یوم القیامۃ غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یحییٰ بن بکیر نے یہ حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو لیث نے یہ حدیث بیان کی خالد سے، وہ حضرت سعید بن ابی ہلال سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت نعیم المجمر سے روایت کرتے ہیں۔ نعیم المجبر کہتے ہیں کہ رقیت مع ابی ہریرہ، میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، پھر کہا بے شک میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بے شک میری امت کو وضو کے آثار کی وجہ سے قیامت کے دن غر محجلون، غر محجل یعنی جن کے چہرے اور ہاتھ پیر سفید اور روشن ہوں گے، کہہ کر پکارا جائے گا۔ بس تم میں سے جو شخص اپنی سفیدی کو طول دینا چاہے تو وہ طول دے، یعنی بڑھانا چاہے۔ غر محجل کے معنی، اس حدیث میں غر محجل کا لفظ ہے۔ غرہ اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کا ماتھا، جس کی پیشانی سفید ہو۔ محجل اس گھوڑے کو کہتے ہیں جن کے تینوں پیر سفید ہو۔ قیامت کے دن وضو کرنے والے مسلمانوں کے آثار وضو سے چہرے اور ان کے ہاتھ پیر سفید ہوں گے۔ امت مسلمہ اور امت دعوت اور امت اجابت، اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ میری امت غر محجل ہوگی۔ آپ کی امت کی دو قسمیں، امت دعوت، امت اجابت۔ امت اجابت وہ لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لائیں، اور امت دعوت وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے اسلام کی دعوت دی اور وہ آپ پر ایمان نہیں لائے۔ کفار بھی حضور کی امت میں ہے لیکن امت دعوت ہے، اور مسلمان امت اجابت ہے۔ یہاں مراد امت اجابت کی فضیلت ہے، یعنی ایمان والی امت مراد ہے، امت اجابت۔ آثار وضو سے چہرے، ہاتھوں اور پیروں کا سفید ہونا اس امت کی خصوصیت۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف بن عبد الملک ابن بطال المالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو محمد نے کہا ہے کہ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ وضو کرنا آپ کی امت کی خصوصیت ہے، دوسری امتیں وضو نہیں کرتی تھیں۔ مصنف کے نزدیک، صاحب کتاب شارح علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کے بعد، آپ کی امت کی خصوصیت آثار وضو سے غر محجل ہونا ہے۔ وضو کرنا آپ کی امت کی خصوصیت نہیں ہے، کیونکہ پہلی امتیں بھی وضو کرتی تھیں۔ وضو کرنا یہ امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں ہے، سابقہ امتیں بھی وضو کرتی تھی، لیکن یہ امت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت وضو کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے روشن ہوں گے، ہاتھ پیر روشن ہوں گے، سابقہ امتوں کی نہیں ہوں گے۔ حضرت سارا کو جب ایک کافر بادشاہ نے گرفتار کرا لیا اور وہ بری نیت سے آپ کی طرف کھڑا ہوا تو انہوں نے کھڑے ہو کر وضو کیا اور نماز پڑھی اور یہ دعا کی، اے اللہ بے شک میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، اور میں نے اپنے شوہر کے علاوہ اپنی عصمت کی حفاظت کی ہے، تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کر۔ پھر اس کافر کا پیر زمین میں دھس گیا۔ بنی اسرائیل، یہ صحیح البخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2217۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ سابقہ امت بھی وضو کرتی تھی۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جریج،
اس کو اس کی ماں نے نماز میں آواز دی، وہ سوچنے لگا، ایک طرف ماں بلا رہی ہے، دوسری طرف نماز ہے، وہ نماز میں مشغول رہا، ماں نے 3 دفعہ آواز دی، وہ نہیں گیا تو ماں نے اس کو بددعا دی، اے اللہ یہ اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ فاحشہ عورت کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ایک چرواہی نے جریج کو دعوت گناہ دی، اس نے انکار کیا، اس نے کسی چرواہے سے اپنی خواہش پوری کر لی اور اس کے ہاں ناجائز بچہ پیدا ہو گیا اور اس نے جریج پر اس کا الزام لگا دیا۔ لوگوں نے جریج کو مارا اور اس کا گرجا منہدم کر دیا۔ جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر اس نوزائیدہ بچے سے کہا، اے لڑکے تیرا باپ کون ہے؟ اس نومولود بچے نے کہا، میرا باپ چرواہا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہے، بخاری شریف کی روایت ہے 2482، مسلم شریف 2550۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سابقہ امتوں کے جو ایمان والے تھے، سابقہ امتوں میں وہ لوگ بھی وضو کیا کرتے تھے۔ ہاتھوں کو کوہنیوں سے اوپر اور پیروں کو ٹخنوں سے اوپر دھونے کی ممانعت پر علامہ ابن بطال اور قاضی عیاض کے دلائل۔ اس حدیث میں ہے کہ بس تم میں سے جو شخص اپنی سفیدی کو طول دینا چاہے وہ ایسا کرے۔ علامہ ابن بطال مالکی اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے حدیث کے جملے کی یہ تعویل کی ہے کہ وضو کی حد سے زیادہ وضو کرنا چاہیے، بس وہ آدھی پنڈلیوں تک وضو کرتے تھے اور آدھے بازو تک وضو کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میری سفیدی طویل ہو جائے، اور اس فعل میں حضرت ابو ہریرہ کی کسی نے موافقت نہیں کی، اور تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ وضو میں اللہ اور رسول کی معین کردہ حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کے حصول میں تمام لوگوں پر سبقت کرنے والے تھے اور سب سے زیادہ رغبت کرنے والے تھے، اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے کبھی وضو کی حدود سے تجاوز نہیں کیا۔ یعنی سفیدی کو بڑھانے کا یہ مطلب نہیں کہ پورا مکمل پورے ہاتھ کا آپ کو دھو رہے ہیں، آپ ایسا نہیں، بس کوہنیوں تک دھونا ہے، اس کے آگے نہیں بڑھانا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس آیت میں دلیل ہے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اللہ کے حدود سے آگے بڑھے تو گویا کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کیا۔ عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے متعلق سوال کیا تو آپ نے پانی کا برتن منگایا اور 3 مرتبہ وضو کیا اور فرمایا اسی طرح وضو کرنا چاہیے، جس نے اس سے زیادہ بار وضو کیا اس نے حد سے تجاوز کیا اور ظلم کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، تم میں سے جو شخص طاقت رکھتا ہو وہ اپنی سفیدی کو لمبا کرے، اس کا محمل، اس کے معنی یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص ہر نماز کے لیے دائماً وضو کر سکتا ہو تو وہ ایسا کرے، کیونکہ اس سے غرہ یعنی روشنی طویل ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس کا نور قوی ہوتا ہے اور اس کی رونق دگنی چوگنی ہوتی ہے۔ بس غرہ قیامت کے چہرے کے نور سے کنایا ہے، اور طول اور دوام کے معنی متقارب ہے، قریب ہے۔ قاضی عیاض بن موسیٰ المالکی الاندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وضو کو لمبا کرنے کی ممانعت پر یہی دلائل دیے ہیں۔ علامہ ابن بطال المالکی اور قاضی عیاض کے دلائل پر علامہ نووی، شافعی اور علامہ عینی کا تبصرہ۔ علامہ یحییٰ بن شرف النووی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ ابن بطال مالکی اور قاضی عیاض مالکی نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ کوہنیوں اور ٹخنوں سے اوپر دھونا مستحب نہیں ہے تو ان کا یہ دعویٰ باطل ہے، اور ان کا یہ دعویٰ کیسے صحیح ہو سکتا ہے جبکہ یہ فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اور یہی ہمارا مذہب ہے اور ہمارے نزدیک اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اگر کوئی مخالف اس کی مخالفت کرے تو اس کو ان دلائل سے رد کر دیا جائے گا۔ اور علامہ ابن بطال اور قاضی عیاض نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جس نے 3 دفعات سے زیادہ دھویا یا کم دھویا تو اس نے برا کام کیا اور ظلم کیا۔ دلیل پیش کی ہے کہ جس شخص نے 3 دفعات سے زیادہ دھویا یا کم دھویا تو اس نے برا کیا اور ظلم کیا۔ ان کا یہ استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے مراد عدد میں زیادتی اور کمی ہے، یعنی 3 بار سے زیادہ دھوئے یا 3 بار سے کم دھوئے۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی علامہ ابن بطال کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ فعل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے جس کو آپ نے نہیں دیکھا؟ فرمایا وہ وضو کے آثار سے
غر محجل ہوں گے، یعنی روشن چہرے ہوں گے، سفید ہاتھ اور سفید پیر ہوں گے ان کے۔ پھر علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ وضو کو کتنی مقدار تک لمبا کرنا مستحب ہے۔ پس کہا گیا کہ ہاتھوں کو کندھوں تک دھوئے اور پیروں کو گھٹنوں تک دھوئے، ایک قول ہے۔ نصف بازو اور نصف پنڈلی تک دھوئے، اور ایک قول اس سے اوپر تک ہے۔ اسی طرح علامہ ابن بطال کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ سفیدی کو لمبا کرنے کے معنی اس پر دوام کرنا ہے۔ علامہ ابن بطال مالکی قاضی عیاض کے دلائل پر اور قاضی عیاض کے دلائل پر تبصرہ ہیں۔ علامہ نووی اور علامہ عینی نے علامہ ابن بطال کی اس دلیل کا جواب نہیں دیا۔ یہ قرآن مجید میں ہے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، حد سے آگے بڑھ گیا، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یعنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے ضروری ہے کہ اسے اس طہر میں طلاق دے جس میں جماع نہ کیا ہو، مباشرت نہ کیا ہو، اور دوران عدت اس کو گھر سے نہ نکالے۔ اور اگر اس نے بیوی کو زمانہ حیض میں طلاق دی یا اس طہر میں طلاق دی جس میں مباشرت کر چکا تھا، یا دوران عدت اس کو گھر سے نکال دیا، تو اس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، حد سے آگے بڑھ گیا اور اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یا اس نے 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی بیوی کو اپنے اوپر حلال سمجھا، پھر بھی اس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اور اپنے آپ پر ظلم کیا۔ سورہ طلاق کی یہ آیت کہنیوں اور ٹخنوں سے اوپر ہاتھوں اور پیروں کے دھونے پر صادق نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ہاتھوں کو دھونے کے لیے کہنیاں حد ہے، اس کے اوپر نہ دھونا، اور پیروں کو دھونے کے لیے ٹخنے حد ہے، ان کے اوپر نہ دھونا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہنیوں اور ٹخنوں کے اوپر دھونے کی ترغیب دی ہے۔ بس تم میں سے جو شخص اپنی سفیدی کو طول دینا چاہے وہ ایسا کرے۔ نیز علامہ ابن بطال نے زیر بحث حدیث کا یہ محمل بتایا ہے، اس کا یہ محل اور یہ معنی بتایا ہے کہ تم میں سے جو شخص ہر نماز کے لیے دائماً وضو کر سکتا ہو تو وہ ایسا کرے۔ ظاہر ہے یہ مستحب حکم ہے، اور اس محمل کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ جو شخص ہر نماز کے لیے وضو کر سکتا ہو تو افضل ہے، ورنہ اس کے بغیر بھی درست ہے، حالانکہ وضو کے بغیر تو نماز جائز ہی نہیں ہے۔ اس حدیث پاک سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں اور جو فوائد اس سے معلوم ہوتے ہیں، اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو کرنے والوں کو قیامت کے دن یہ عزت اور کرامت حاصل ہوگی کہ ان کے چہرے اور ہاتھ پیر سفید اور روشن ہوں گے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس علامت سے پہچان لیں گے، اور جس حدیث میں یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن مرتدین کو بھی صحابی میرے صحابی فرمائیں گے، اس میں تعویل کرنا واجب ہے کہ آپ بے توجہی سے ایسا فرمائیں گے، یا آپ کا مطلب یہ ہوگا کہ کیا یہ میرے صحابی ہیں جن کے چہرے کالے ہیں اور جن کا نام ہے اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں، یعنی یہ میرے صحابی نہیں ہو سکتے، اور یہ استفہام انکاری ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چہرے، ہاتھوں اور پیروں کی سفیدی کو لمبا کرنے کے لیے ان کی حدود سے کس قدر زیادہ دھونا مستحب ہے۔ اس حدیث کی اس پر قطعی دلالت ہے پکی کہ پیروں کو دھونا فرض ہے اور ان پر مسح کرنا کافی نہیں ہے۔ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت میں ہونے والے مغیبات پر مطلع فرمایا ہے۔ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو قیامت کے دن ان خصوصی نعمتوں سے نوازے گا جو کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائیں۔ اس حدیث میں اس کا بیان ہے کہ مسجد کی چھت پر وضو کرنا جائز ہے۔ بعض علماء نے اس کو مکروہ تنزیہی کہا ہے، اور بعض نے اس کو بلا کراہت جائز کہا ہے، تاہم مسجد کو تھوک اور ناک کی رطوبت سے منزہ رکھنا چاہیے، اور اگر مسجد میں وضو کرنا پڑے تو وضو کے غسالے کے لیے ایک برتن رکھنا چاہیے۔ بعض علماء نے اس حدیث کے پیش نظر کہا ہے کہ وضو کرنا اس امت کی خصوصیت ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ احادیث صحیحہ میں حضرت سارہ اور بنی اسرائیل کے عابد جریج کے وضو کرنے کا بھی ذکر ہے، جیسا کہ اس سے پہلے اس کا ذکر ہم نے کر چکا ہے، اس سے پہلے ہم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن بطال المالکی نے اس کے خلاف درجہ ذیل ان احادیث سے استدلال کیا ہے، دلیل پیش کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگا کر اس سے ایک بار اعضائے وضو کو دھویا، پھر فرمایا یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ پھر پانی آپ نے طلب فرما کر
دو بار وضو کیا، اعضائے وضو کو دھویا، پھر فرمایا یہ وہ وضو ہے جس پر دگنا اجر ملے گا۔ پھر کچھ دیر کے بعد پانی آپ نے طلب فرمایا اور 3 بار اعضائے وضو کو دھویا، پھر فرمایا یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے نبیوں کا وضو ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 420، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 181، سنن دارقطنی حدیث نمبر 253، سنن بیہقی جلد 1 صفحہ نمبر 80، المستدرک للحاکم جلد 1 صفحہ نمبر 50، مسند احمد جلد 2 صفحہ نمبر 98۔ اس حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ آپ سے پہلے نبی بھی وضو کرتے تھے، اس لیے وضو کرنا آپ کی امت کی خصوصیت نہیں ہے، لیکن اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ علامہ بوصیری نے کہا ہے کہ یہ حدیث زید سے مروی ہے اور وہ ضعیف ہے اور اس کا بیٹا کذاب ہے، اور معاویہ بن قرہ کی حضرت عمر سے ملاقات نہیں ہوئی۔ امام ابن ابی حاتم نے کہا ہے کہ میں نے اپنے والد سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا جس کو عبد الرحیم بن زید نے اپنے والد سے، انہوں نے معاویہ بن قرہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے، جس میں مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے ایک بار وضو کر کے فرمایا الحدیث۔ میرے والد نے کہا عبد الرحیم بن زید متروک الحدیث، زید ضعیف الحدیث، زید العمی ضعیف الحدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی روایت صحیح نہیں ہے۔ امام ابو زرعہ سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا میرے نزدیک اس کی سند واہی یعنی کمزور ہے، ضعیف ہے، اور معاویہ بن قرہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نہیں ملے۔